دل سے نکلے گی نہ مر کر بے وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بے وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ یہ تھے حافظ محمد ظہور صاحب جو پاکستان کا ترانہ سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا درجہ خامسہ کے طالب علم جناب حافظ محمد جاوید صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم حضرت مولانا غلام قادر بٹو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ حقیر فقیر بندہ نچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی کون ہوں گے۔ پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان نبیوں کے ساتھی کون ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنے گئے تمام انبیاء میں سے، اور صحابہ کرام بھی چنے گئے تمام امتوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے مراتب پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو مقام، لیکن جو مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ایسا مرتبہ ولیوں میں تو کیا، صحابہ کرام میں تو کیا، ایسا مرتبہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ معیار ٹھہرا۔ تو میرے دوست، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام کس وجہ سے مل رہا ہے؟ تو اس میں حقیقی وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ اس کا راز و نیاز کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مطلع ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں صرف قرآن مجید سے جو اس کے اشارات ملتے ہیں صرف وہ بتا سکتا ہوں۔ تو بنیادی اشارات میں سے پہلا اشارہ مجھے یہ ملتا ہے کہ پیدائش ابوبکر کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے اٹھائی گئی۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس مٹی سے ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں پھر اسی پہ قبر دیں گے اور پھر اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو آج فی الوقت اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے درمیان کوئی فصل موجود نہیں ہے، کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اگر اب کوئی سوال کرتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا اور کیوں ملا، تو آسان جواب ہے، جہاں ابوبکر کو جگہ ملی ہے اسی وجہ سے مقام ملا ہے۔
تو اب ان بنیادی اشارات میں سے میں دوسرا اشارہ کرنے لگا ہوں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے، آخر کیا ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی اتنا بلند مقام بنایا، اتنا بلند مرتبہ بنایا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پھیلانے کی اس دھرتی پر ابوبکر کو بنیاد بنانا تھا، اس لیے پہلے دن سے اتنا بلند مقام بنا رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ تو میرے دوستو، اب اگر کوئی سوال کرے کہ پہلے ایمان کو لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پہلے ایمان لائی، آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے ہیں؟ تو میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں ان چار باتوں کو جمع فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غور کیجئے، دیکھیے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے ہیں اس وقت وہ نابالغ ہیں، اس وقت وہ بچے ہیں۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ ایمان لا رہے ہیں اس وقت وہ غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی ہیں تو وہ عورت ہیں، مرد نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نابالغ نہیں ہیں، بالغ ہیں، بلکہ مکہ کے چیف جسٹس اور بڑے وکلاء میں شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ، پھر ابوبکر صدیق کے کلمہ پڑھنے کی ان سب پر اہمیت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ معاشرے میں اگر بیوی اپنے خامن کی بات مان لے تو معاشرے میں اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، وہ کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی۔ اسی طرح زید بن حارثہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خادم اگر اپنے مخدوم کی بات مان لے تو معاشرے میں اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، معاشرے میں یہ کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابالغ بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اگر چھوٹا بڑے کی بات مان لے تو معاشرے میں اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، محض ادب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں تو وہ کوئی ہیڈ لائن نہیں بنی، وہ کوئی بڑی بات نہیں بنی۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مکہ میں کوئی نابالغ بچوں والا تو نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام مکہ میں غلاموں اور نوکروں والا مقام نہیں ہے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کا وہ چشمے چراغ ہے کہ جس کے دروازے پر اہل مکہ تشریف لاتے ہیں۔ کب تشریف لاتے ہیں؟ جب انہوں نے خون بہا اور قصاص کا فیصلہ کروانا ہو، اس وقت ابوبکر کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں اہل مکہ۔ اہل مکہ حضرت ابوبکر کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں کب؟ جب انہوں نے قصاص کی رقم بطور امانت کے رکھ لی ہو، اس وقت ابوبکر کا دروازہ دیکھتے ہیں۔ جب اس جیسی ہستی، جب ایسا انسان ایمان لایا تو وہ ہیڈ لائن بنی ہے اور بات بنی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ تو میں چند شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر۔ والسلام علیکم۔